بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑو اور جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ سے اجتناب کرو، اور سچ کی اہمیت اور جھوٹ کی شناعت اور قباحت یہ قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں، خصوصاً معاشرتی زندگی کے اندر، سچ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا نقصان انسان کی اپنی ذات تک ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا نقصان انسان کو صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نقصان معاشرے کو بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ اس کا گناہ اور اس کا اثر اور اس کی مضرت اور اس کا نقصان صرف جھوٹ بولنے والے کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کسی اور کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے بلا وجہ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچ ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس سچ بولنے کی برکت سے اس کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، نیک کاموں کی توفیق اس کو ہوتی ہے، اور نیک کاموں کی توفیق اللہ تعالیٰ جس کو دے دیں، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جھوٹ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے انسان اور بھی بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ تو انسان، ہم جو عموماً یہ بات کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے یا مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو گناہوں میں مبتلا ہونا، اس کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے جو انسان کو دوسرے بہت سارے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ظاہر گناہ گار یا گناہوں والی زندگی گزارنا یہ کسی مسلمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی بہت ساری ایسی صورتیں رائج ہو چکی ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں جھوٹ نہیں سمجھا جاتا۔ جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ خلاف واقعہ، حقیقت کے خلاف کچھ بولنا، کچھ کہنا یا کسی کو کچھ بتانا، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ مثلا آج بدھ کا دن ہے یا آج ہفتے کا دن ہے، آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں کہ آج اتوار ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہفتہ ہے، اور بتانے والا اس کو کہہ رہا ہے کہ اتوار ہے، اس کو جھوٹ کہتے ہیں، حقیقت کے خلاف کسی بات کے کرنے کو۔ تو جھوٹ کی ہمارے ہاں جو صورتیں رائج ہیں وہ ہر شعبے اور ہر فیلڈ میں مختلف ہیں۔ مثلا تعلیمی شعبے میں اگر دیکھا جائے، ہمارے ہاں جس طریقے سے 2 نمبری کی جاتی ہے، لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے میں پیسے لے کر لوگوں کو جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا جاتا ہے، گویا وہ سرٹیفکیٹ اس بات کی گواہی ہے کہ اس نے یہ ڈگری، یہ تعلیم حاصل کی ہے، حالانکہ اس نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی، اور جو بھی ماسٹر یا پرنسپل یا ٹیچر اس سے پیسے لے رہا ہے وہ یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ ڈاکٹر جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیتا ہے کہ یہ اتنے دن بیمار رہا ہے، اس کو یہ بیماری رہی ہے اور اس نے یہ دوائیں کھائی ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کا علاج کسی ادارے سے فری ہوتا ہے، وہ اس ادارے میں بغیر کسی مرض کے چلے جاتے ہیں اور بہت ساری دوائیں وہاں سے لے لیتے ہیں، یہ شو کر کے، یہ ظاہر کر کے میں بیمار ہوں، مجھے یہ بیماری ہے، اور وہ دوائیں وہاں سے لا کر یا تو کسی کو ہدیہ کر دیتے ہیں یا کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر مریضوں کو جھوٹے ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں،
اس کو پتہ ہے کہ اس مریض کو اس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس ایکس رے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کہے گا کہ آپ یہ ٹیسٹ کرواؤ، فلاں ٹیسٹ کرواؤ۔ لیبارٹری والوں کے ساتھ ان کا کمیشن طے ہوتا ہے، اس چکر میں مریض مارا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر بہت ساری ایسی دوائیں مریضوں کو لکھ کر دے دیتے ہیں جس کی ضرورت مریض کو نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ دوائی کی کمپنی کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، ان کا معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ نے مریض کو یہ دوائیں لکھ کر دینی ہیں۔ تو ہم اپنے مختلف شعبوں میں مختلف انداز سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹے اعمال میں، جھوٹے کردار میں ملوث ہوتے ہیں۔ اپنی گھریلو زندگی میں اگر ہم غور کریں، والدین اگر غور کریں، تو بچے اگر اپنے والدین کو دیکھیں کہ وہ ان کی زندگی میں عملی طور پر ان کے کردار میں اگر جھوٹ شامل ہے، تو ایسے بچوں کی تربیت سچ کے بارے میں کرنا، ان کو سچا بنانے کی کوشش کرنا ایک بہت مشکل امر ہے۔ اس لیے کہ بچے ہمیشہ اپنے والدین کو کاپی کرتے ہیں، والدین کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک رول ماڈل والدین ہی ہوتے ہیں۔ جو والد کر رہا ہوتا ہے، جو والدہ کر رہی ہوتی ہے، وہی بچے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نہیں نکالیں گے، دکانداری کی لائن میں ہم دیکھ لیں، 2 نمبر چیزیں 1 نمبر کا لیبل لگا کر بیچی جاتی ہیں اور 1 نمبر کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ جھوٹی قسمیں ہمارے ہاں مارکیٹ میں رائج ہیں، بات بات پر جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے۔ کسی نے کوئی چیز اگر 100 روپے کی لی ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے خود 100 روپے کی نہیں ملی، حالانکہ اس نے 100 روپے کی خریدی ہے یا 90 روپے کی خریدی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی چیز خریدنے گئے، اس کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں، مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز 1000 روپے کی ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے 1000 روپے تو میرے پاس ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کے جیب میں 1000 روپے پڑے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہماری زندگی میں شامل ہو گئی ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ جیسا کبیرہ گناہ اس کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے یہ متعدی گناہ ہے، متعدی نقصان ہے، اس کا نقصان پورے معاشرے کو ہوتا ہے، آنے والی پوری نسل کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔